اور انہیں تسلیم بھی کر لیا جائے، کیونکہ ہم غیر مسلم جو قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں ان کی باتوں کو قرآن کے خلاف زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہم اسے مردود ہی سمجھتے ہیں، قابل رد ہی سمجھتے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کے خلاف دلائل پیش کیے جائیں تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اسے اہمیت دیں، رد نہ کر دیں سنتے کہ یہ تو غیر مسلم کی طرف سے ہے، ان کا تو کام ہی قرآن کو رد کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ اس قرآن کو رد کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کے خلاف ہوا، اور وہ جو راویان حدیث کے نام سے ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، کتابیں ہیں، ان میں کئی لوگ اسلام کے نام سے داخل ہوئے، اور اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو ان میں اکثر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو مسلمانوں کے ہاں غلام کی حیثیت رکھتے تھے، مولا جسے عربی میں کہتے ہیں، غلام۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو غلام تھے مسلمانوں کے، اور غلام کون تھے یہ آپ لوگ تاریخ سے جان سکتے ہیں کہ کون غلام تھے۔ انہوں نے اسلام کے لبادے اوڑھ کر اس قرآن کے خلاف جو محاذ کھڑے کیے ہیں، اسی کا اثر ہے کہ ہم آج تک امی کا معنی ان پڑھ ہی کرتے آ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کو ان پڑھ قرار دینے کے باوجود انہیں اس امت کا سب سے بڑا عالم مانتے بھی ہیں۔ تو یہ دو متضاد باتیں ہیں، ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم ہوں، دونوں متضاد باتیں ایک ساتھ ہونا ناممکنات میں سے ہیں۔ تو اس کو ہم نے جان لیا تھا کہ اصل کیا ہے۔ قرآن چونکہ اپنے معنی کو بتانے کے لیے محتاج نہیں ہے، اور میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ قرآن کی خاصیت وہ یہ ہے کہ وہ نور ہے، اور روشنی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی، خود سے لوگوں کو بینا کر رہی ہوتی ہے، لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتی۔ آج کا میرا موضوع ہے محاذ حروف و قرات، اور دوسرا موضوع ہے ناسخ و منسوخ۔ تو سب سے پہلے محاذ حروف و قرات کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا۔ ہمارے ہاں قرآن کے مقابلے میں روایات جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے مرتب نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ ہی اپنی امت کے اوپر اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مجھ سے روایات کو آگے بیان کرنا، یہ میری باتوں کو، میرے دن بھر کے کاموں کو، میرے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کو لکھ لینا، یہ اللہ کے رسول نے کہیں بھی ذمہ داری عائد نہیں کی، اور نہ ہی ایسا پہلے ہوا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، وہ سب کے سب اپنی زندگی میں کیا کر رہے تھے، ان کا اپنی بیوی سے کیا تعلق تھا، اگر اس سے کوئی نصیحت کا پہلو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، جیسے کہ فرعون کے ساتھ اس کی بیوی کے کیا معاملات تھے، حضرت نوح کے ساتھ ان کی بیوی کے کیا معاملات تھے، اگر اس سے کوئی نصیحت کا پہلو نکلتا ہے تو، ورنہ اسے قابل قبول یا اسے بیان کرنے کی حاجت قرآن کی طرف سے محسوس نہیں کی گئی۔ ان کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے، توراہ یا انجیل کے اندر یہ نہیں ملتے کہ ان کے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلقات تھے، یہ تو بعد والوں نے جب روایت کیا ہے، چونکہ ان کے بھی تو راوی تھے نا۔ توراہ اور انجیل بھی حضرت عیسیٰ کی انتقال کے کئی سو سال کے بعد اس کو لکھ لیا گیا، جیسے کہ ہمارے ہاں صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو لکھ لیا گیا۔ ان کے بھی راوی تھے، ان کے بھی صحابی تھے، اور ان کے ہاں بھی تابعین اور تبع تابعین تھے، اور محدثین تھے جیسے ہمارے ہاں۔ انہوں نے بھی بہت بعد میں حضرت عیسیٰ کے انجیل کو مرتب کیا ہے، اور روایات سے مرتب کیا ہے۔ میتھیو کی انجیل، اس کو آپ انجیل متی کہتے ہیں، لیو کی انجیل، جان کی انجیل، تو وہ بھی منقول ہے، مرویات میں سے ہے۔ تو قرآن کے بعد جو روایات ہیں وہ بھی مرویات میں سے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے اندر ہی لوگ اللہ والے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یا خوش فہمی کہہ لیں اس کو، حقیقت نہیں ہے۔ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی اللہ والے تھے، مومن تھے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں، فرعون کے زمانے کے اندر سے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَ، فرعون کی قوم میں سے ایک اس شخص نے کہا جو اپنے دل میں ایمان کو چھپا رہا تھا، مومن تھا وہ،
تو اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ کی کتاب سے عقیدت رکھنے والے موجود تھے. ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی یہ ناممکنات میں سے تھی. لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ سازش کرنے والے تھے انہوں نے وہی عمل کیا جو ہمارے والے لوگوں نے کیا، وہی ترکیبیں، کیونکہ انسان کا ذہن تو ایک جیسا ہی کام کرتا ہے جیسے آدم کو بنایا. صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں دماغ کے استعمال کی، ہے وہی دماغ، وہی چالاکیاں ہیں، وہی تدبیریں ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو قرآن کے مقابلے میں یا جو کتاب اللہ کی ان کے پاس موجود تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے شخصیات کا جو اثر تھا، شخصیات کا تاثر ایسا پیدا کر دیا لوگوں کے اندر کہ لوگوں نے اس کتاب اللہ کو چھوڑ کر شخصیات کی باتوں کو فوقیت دینا شروع کر دی. جب انہوں نے شخصیات کی باتوں کو فوقیت دینا شروع کی، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک عقیدت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جو بات کہیں گے وہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات تو بالکل اوتھینٹک ہوگی، غلط نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح ہے. اور جب ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ان شخصیات کی عقیدت بیٹھ گئی تو ان کے لیے قرآن کی آیات کو پس پش ڈالنا، اللہ کی کتاب کی آیات کو پس پش ڈالنا اور اس کو اپنے معنی میں تبدیل کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا، بہت آسان ہو گیا ان کے لیے. پہلے مشکل تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ جرت جو ہے وہ ہمیں ایمان سے خارج کر دے گی، لیکن جب ان کو قرآن کے مقابلے میں شخصیات برابر لگنے لگی ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ قرآن کی باتوں کو چھوڑ کے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے شخصیات کی باتوں کو لے لیا جائے اور ان کے مطابق اگر کوئی بات بیٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کو سائڈ میں رکھ کے، اس سے عقیدت تو ہے لیکن اس کے معنی کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان سے پوچھ لیا جائے، وہ بتا دیں یہ دین کیا ہے، دین کیا یہ ہے یا یہ وہ ہے. اسی بات کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے احبار یعنی کہ عالم، علماء، و رہبان، راہب یعنی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ان کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اور ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی قرآن کو پس پش ڈال کر روایات کی جو راوی ہیں ان کا عقیدہ، ان کی عقیدت اپنے ذہن میں اس درجہ راسخ کر لی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے تو یہ گناہ ہونا ناممکن ہے. انہوں نے جو بات بتا دی ہے اس کو تو لینا ہی لینا ہے، چاہے اس سے قرآن کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرنا پڑ جائے، چاہے اللہ کے رسول کی شان میں کتنی گستاخی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی شان کتنی گھٹتی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہمیں تو صرف اس باتوں کو اپنے پاس لینا ہے، اخذ کرنا ہے. اور قرآن کے بارے میں تو انہوں نے یہ مشہور کر ہی دیا ہے کہ قرآن کو آپ خود سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو قرآن کو ہم نے ایک عقیدت کی کتاب بنا لی ہے. اس کے لیے بھی انہوں نے یہ آسانی کر دی کہ قرآن کے بارے میں اتنی فضائل کی روایت گھڑ دی ہیں، اتنے فضائل آپ کو قرآن کی آیت پڑھنے کے مل جائیں گے کہ آپ سمجھیں گے شاید کہ جنت میں جانا سب سے آسان کام ہے. جب آپ جمعے کے خطبہ سننے جا رہے ہوتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کر امام جب بیان کر رہا ہوتا نا فضائل، تو آپ اس وقت اپنی کیفیت کا جائزہ لیں. بل الانسان علی نفسہ بصیر، بلکہ انسان اپنے نفس کا خود اچھی طرح جائزہ لے سکتا ہے. آپ خود اپنی کیفیت کا جائزہ لیں، آپ کے نزدیک اس وقت جنت میں جانا کتنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے شارٹ کٹ اور سب سے آسان کام جنت میں جانا ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہ کر لیا تو دوزخ سے خلاصی نہیں ہے. ہمارے درمیان جو یہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں واپس چلے جائے گا. تو یہ تو وہی عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں چند دنوں تک چھوئے گی پھر تو جانا ہو جنت میں ہی ہم لوگوں کو. ہمارے اندر بھی وہی عقیدہ پیدا کر دیا ہے، جبکہ قرآن بالکل اس کے برعکس بتاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہمارے درمیان پیدا کی گئی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو پس پوچھ ڈال کے اسے ایک ثواب حاصل کرنے والی کتاب قرار دیں، اس سے عقیدت کو رکھیں، لیکن سمجھے نہ، پڑھے نہ. اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے علماء کے بیان موجود ہیں، قرآن کو خود سے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں راستہ ملے گا، رہنمائی ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور ہم اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سن رہے ہوتے ہیں
کہ جس نے قرآن کو خود سے پڑھا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس سے بڑا گمراہ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ بات کہتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں, کیونکہ اس کا خود کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے, اور جو ہدایت کو گمراہی قرار دے رہا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. تو ہمارے درمیان بھی جو معاملہ پیدا ہوا ہے, یہ جو محاذ کھڑے کیے گئے ہیں, اور ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ان روایات کی سہارا لیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے درمیان ان راویوں کا عقیدت زیادہ بڑھ گئی ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کی بات کے. میں کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اور لوگوں کو میں پرکھتا رہتا ہوں. میرے پاس کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہیں, مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء اس کے اندر موجود ہیں, ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کریں اور پھر دیکھیں وہ آپ کس طرح قرآن کی آیات کے اوپر, قرآن کے اوپر حملے کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ ایک دفعہ کسی مشہور روایت کے اوپر انکار کر کے دیکھ لیں, اعتراض کر کے دیکھ لیں, سامنے والا بڑا عالم ہو چاہے کسی بھی فقہ تعلق رکھتا ہو, وہ فوراً قرآن کے اوپر اعتراض جڑنا شروع کر دے گا کہ تم اگر اس روایت کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیوں مانتے ہو. اس کا کیا مقصد ہے قرآن کے خلاف بات کرنے کا؟ کیا وہ قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کبھی یہ جرت نہیں کرے گا یہ قرآن میں اختلاف ہے, یہ قرآن جو ہے اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں, ظاہر نہیں کرے گا اپنے آپ, لیکن اس کا اشارہ اسی طرف ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی یقینی چیز کا انکار کر کے ہی اس کو ثابت کریں. وہ یقینی چیز کا انکار کر کے روایت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک تمہید میں نے باندھی ہے آپ کے سامنے. مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے جمع ہونے کے اوپر, جمع کرنے کے اوپر ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا, اسی طرح قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 4992 کے اوپر ہے. آپ سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, آپ جائیں سرچ کریں اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تحقیق کریں. یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے, ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف. یہی الفاظ ملیں گے آپ کو سب جگہ. یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے, 7 لیٹرز. اور لیٹرز آپ کو پتہ ہیں کسے کہتے ہیں, ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ حرف کسے کہتے ہیں. الف ایک حرف ہے, با ایک حرف ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 حروف پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. کہاں ہے وہ قرآن؟ ہمیں تو ایسا کوئی قرآن نہیں ملتا. ہمیں تو ایک ہی قرآن ملتا ہے جو ایک ہی حروف پہ ہے, دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اسی کے بارے میں دنیا بھر کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہی حروف کے اندر اس قرآن کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو وہ 6 حروف کہاں ہیں قرآن کے؟ کہیں نہیں ہے. تو پھر اس روایت کا وجود کیوں بخاری کے اندر موجود ہے, اور کیوں بخاری کے بارے میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی روایت ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں, سب کی سب قابل عمل ہیں. تو اس روایت کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا؟ اور اگر وہ 6 حروف کا قرآن دنیا سے غائب ہو گیا ہے تو قرآن کی حفاظت کے اوپر کیا یہ ایک حملہ نہیں ہے؟ اللہ کی حفاظت جو تھی قرآن کی, اگر وہ ایک حروف کے ساتھ تھی تو وہ 7 حروف کے بارے میں بھی وہی حکم تھا قرآن کا, ان علینا جمعہ وقرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگر ذکر 7 حروف پر نازل ہوا تھا تو وہ 6 حروف کی ذمہ داری سے کیوں ختم ہو گیا؟ وہ 6 حروف جو قرآن موجود تھے, 6 قرآن, وہ اللہ کی حفاظت سے باہر کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب دنیا میں کسی عالم کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ اس روایت کو متواتر کہے یا کتنا ہی اوتھینٹک اللہ کے رسول سے بتائے. یہ سب جھوٹ ہے. اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, جو بات مشاہدے کے خلاف ہو اور اس کا باطل ہونا چند ہی ایام کے بعد سامنے آ جائے, آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہو سکتی. اللہ کی وحی کبھی باطل نہیں ٹھہرتی, زمانے کے اعتبار سے وہ مکمل ٹھیک ٹھہرتی ہے, باطل نہیں ٹھہرتی. اور جب یہ روایت کہہ رہی ہے کہ 7 حروف کا قرآن تھا, اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر نازل کیا ہے, تو 6 حروف کا قرآن موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ وحی نہیں ہے, بلکہ یہ باطل لوگوں کا کلام ہے جس سے روایت بنا کر اللہ کے رسول پر گھڑ دیا گیا ہے. اور بعض والوں نے اس کتاب کے بارے میں اتنی عقیدت پیدا کر دی ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کی روایتوں کو اتنی بار پڑھا ہوگا جتنی بار ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا.
اور ہم اسے ایسے مانتے ہیں گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی کوئی آیت ہو، کہ قرآن میں آیا ہو کہ میں نے یہ قرآن 7 حروف پر نازل فرمایا ہے، ایسے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسا کوئی قرآن دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو 7 حروف کے اوپر ہو، بلکہ ایک ہی حرف کے اوپر پورا قرآن موجود ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔ اب آ جائیے ذرا دوسری روایت صحیح بخاری کی ہی ہے، سند بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، عمر بن خطاب سے منسوب کر دیا اس کو، کہ یقول سمیت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان۔ اس کے میں اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے، اور کچھ ورڈز میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ الفرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا حروف کے ورڈ آ رہے ہیں بار بار، دنیا کے اندر جتنی جگہ اس روایت کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وہاں پر ظاہر سی بات ہے ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں میں ثابت نہیں کر سکتے۔ لوگ سوال کریں گے کہ بھائی 7 حروف تھے، 6 حروف کہاں ہیں، 6 قرآن کہاں ہیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، حروف کا ترجمہ کرتے ہیں 7 قرات۔ جگہ جگہ اردو کے اندر جہاں بھی صحیح بخاری آپ کو ملے گی وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس قرآن کو 7 قرات پر نازل کیا گیا۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ قرات، قرأ عربی کا ایک مستقل لفظ ہے، اور حرف یہ عربی کا ایک مستقل ورڈ ہے، دونوں کی الگ میننگ ہے۔ قرات پڑھنے کو کہتے ہیں، حرف وہ ہوتے ہیں جو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں الفاظ جس سے بنتے ہیں، یہ دونوں الگ ورڈ ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کے درمیان بخاری کی عقیدت کو قائم رکھنے کے لیے وہ حرف کا ترجمہ قرات کرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ کسی بھی عالم سے جا کے اس کو تحقیق کر لیجئے، آپ اس سے پوچھیے کہ یہ 7 حروف والا قرآن 6 حروف کہاں ہیں، 6 قرآن کہاں ہیں؟ وہ آپ سے کہے گا کہ یہاں پر 7 حروف سے مراد 7 قرات ہیں۔ اگر 7 قرات ہوتی تو 7 قرات لکھی ہوتی روایت میں، 7 حروف کیوں لکھے ہوئے؟ تو یہ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس روایت میں کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح نبی کریم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، اتنا شدید اختلاف، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھایا ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب، جو اللہ کے رسول کے قریب ترین ساتھیوں میں آتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان دوسرے صحابی کو تو بتا دیا قرات کے بارے میں، عمر جو ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ 7 قرات میں یا 7 حروف میں نازل ہوا ہے قرآن۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس درجہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چادر سے اس کی گردن کو باندھ لیتے ہیں، یعنی کہ مارنے کے قریب آ جاتے ہیں اس کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اسی طرح پڑھایا ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود نبی کریم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے ہو، اس کے متضاد۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورۃ الفرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ بتائیے، قرآن، اللہ کے رسول کا منصب رسالت کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یہ ہے اللہ کے رسول، یہ ہے ان کا منصب، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مجھے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک صحابی کو کسی اور قرآن بتا رہے ہوں اور دوسرے صحابی کو کوئی اور قرآن بتا رہے ہوں، تو اس سے اتفاق ہوگا امت میں، اس سے تو امت میں انتشار بڑھ جائے گا۔ تو کیا اللہ کے رسول امت میں اختلاف پیدا کرنے والے تھے؟ یہ سارے اللہ کے رسول کی شان پہ حملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور اے ہشام تم پڑھ کے سناؤ۔ آپ دیکھیے گا روایت کے اندر انہوں نے نبی کریم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا۔ وہ کون سے حرف تھے؟ راوی بڑا ہوشیار ہے، وہ اتنا ہوشیار ہے، اس کو پتا تھا کہ روایت گھڑنے کا سب سے محتاط طریقہ وہ یہ ہے
کہ روایت کے اندر کم سے کم الفاظ بیان کرو تاکہ جھوٹ بھی کم سے کم پکڑنے میں آئے. زیادہ بیان کر دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، کم سے کم بیان کرو. اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ کون سے حروف تھے. جتنی روایتیں ہیں، اگر وہ 50 روایتیں اگر اس بارے میں ملتی ہیں نا کتب احادیث کے اندر کہ 7 حروف پہ قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول کے سامنے پڑھا گیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسا بھی صحیح ہے ایسا بھی صحیح ہے، اس کسی روایت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون سے حروف تھے. یہ راویوں کی ہوشیاریاں ہیں، وہ چھپاتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وضع حدیث کا سب سے محتاط طریقہ، سب سے کم معلومات پیش کرو تاکہ لوگ جھوٹ کم سے کم جو ہے پکڑیں. یہ اصول یاد رکھیے گا، وضع حدیث کا سب سے محتاط طریقہ یہی ہوتا ہے. اچھا، نبی کریم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے. پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ. میں نے اس طرح پڑھا جس طرح نبی کریم نے مجھے تعلیم دی تھی. نبی کریم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے. بتائیے، نہ عمر کو پتا ہے نہ ہشام کو پتا ہے کہ طریقے دونوں کے کس طریقے سے نازل ہوئے ہیں. آگے اللہ کے رسول سے منسوب ہے کہ جبریل نے مجھے قرآن ایک حرف پر پڑھایا، پھر میں نے اسے دہرایا اور میں زیادتی طلب کرتا رہا. کس سے؟ جبریل سے. اور وہ قرآن کے حروف میں زیادتی کرتے رہے حتیٰ کہ وہ 7 حروف تک پہنچ گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا جبریل کی کتاب ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا جبریل کا کلام ہے؟ جبریل کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ 7 حروف میں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کو قرآن؟ اللہ کے رسول کو اگر طلب کرنا ہی تھا تو جبریل کون ہوتے ہیں طلب کرنے والے؟ اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ اے اللہ تو مجھ پر قرآن کو 7 حروف میں نازل فرما. اور آپ خود بتائیے کہ جب اللہ کے رسول کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول امی تھے، ان پڑھ تھے اور پورا عرب امی تھا، تو ان سے تو ایک قرأت مشکل ہو جاتی پڑھنا. 7 قرأت کیوں، 7 حروف کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا قرآن لوگوں کے پڑھنا کے 7 حروف میں. تو یہ بالکل باطل اور جھوٹی روایت ہے، کیونکہ جو باطل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ دنیا میں باقی رہتی ہے. قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. سورۃ الرعد میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو وہ ہوتا ہے نا طوفان سمندر کا سیلابی پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ، اس سیلابی پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں فَيَذْهَبُ جُفَاء، وہ ختم ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں سے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اگر اللہ کے رسول پہ 7 حروف میں قرآن نازل ہوا تھا تو 6 حروف اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی، اٹھا کیوں لیے گئے؟ تو یہ بات خود واضح کر رہی ہے کہ اس روایت کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج ہمارے پاس صرف قرآن ایک ہی طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ایک ہی حرف کے اوپر پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. یہ بالکل باطل اور قرآن کے حفاظت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. اور اس روایت سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں کس طرح بے ادبی کی گئی ہے. سب سے بڑے گستاخ رسول تو یہ ہیں جو ان روایتوں کو لکھنے والے، آگے بیان کرنے والے ہیں. ہم گستاخ رسول کو دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم جو باہر اللہ کے رسول کی تصویریں بنا رہے ہیں ان کو کہنے ہیں گستاخ رسول. تو یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول کی شان رسالت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول کی شان رسالت یہ تھی کہ جو کچھ نازل ہوا وہ پہنچانے کے اس کے ذمہ دار تھے. اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے عمر کو وہ قرآن بتایا جو ہشام کو نہیں بتایا، اور ہشام کو وہ قرآن بتایا جو عمر کو نہیں بتایا. تو پھر وہ بلغ ما انزل الیک من ربک پوری اترے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے اس حق کو پورا کیا؟ نہیں. تو سب سے بڑے گستاخ تو یہ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو منصب رسالت ہے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور یہ روایتیں پیش کر کے امت میں اس کے عقیدت بنا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کی ہوئی روایت ہے. اللہ کے رسول ایسی سازشوں سے اور ایسے بیانات سے بالکل مبرہ ہیں، بری ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کی برات کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بیان کرنا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، بالکل باطل ہے. اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک قرآن کا ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے
کیونکہ ایسی بات وہی ہو ہی نہیں سکتی جس کا باطل ہونا مشاہدے سے ثابت ہو جائے یا کچھ وقت کے بعد زمانہ اس کو باطل ثابت کر دے، وہ وہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اسی کے ضمن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے ہاں کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑے حافظ ہیں، بڑے قاری ہیں اور 17 قرات کے عالم ہیں، قرات 17 قرات 10 قرات 4. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جائیے، سرچ کیجئے، پوری دنیا میں قرآن ایک ہی قرات پہ پڑھا جا رہا ہے. یہ سب پروپیگنڈے ہیں، سب باطل ہے. قرات میں فرق کر کے آپ الفاظ کے معنی کو چینج کر دیتے ہیں. قرات کو بتاتی ہے آپ پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں گا، میرے پڑھنے سے تو آپ کو پتا چلے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں اگر 10 طریقے سے بات کو بیان کروں گا، مجھے 10 طریقے بنانا پڑیں گے، مجھے 10 الفاظ اپنی طرف سے بنانا پڑیں گے اس چیز کے لیے، آپ کو بات بتانے کے لیے 10 طریقوں سے. مالکی کو مالکی پڑھوں گا، یوم الدین کو یوم الدین پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرات کا حق ادا کر رہا ہوں. اگر میں مالک کو ملک کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن میں تعریف کی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اٹھا لیں، جا کے معلومات کر لیں، وہ کبھی آپ کو قرآن کو کسی اور قرات پہ پڑھنے کا آپ کو نہ تو اجازت دے گا، نہ ہی اس کو جائز گردانے گا. تو پھر کیوں نہیں بولتے اپنی طرف سے؟ اس بات کی جرات کیوں نہیں کرتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو پیش کی ہوئی رسالت ہے، اس کے خلاف ایک سب سے بڑی سازش ہے، چاہے وہ قرات کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس روایت کا معاملہ ہو. یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ کو جو قرات بتائی جا رہی ہے، یہ وہی قرات ہے جو اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے پڑھ کے بتائی ہے. یہ ساری روایات اللہ کے رسول کے زمانے کے 200 سال بعد، 150 سال بعد لکھی گئی ہیں. اور ان کو لکھنے والے کون تھے اس کو بھی جان لیں. یہ ایران آج اس کی کسی بات کو ہم لینے کے در پہ نہیں ہے. اگر کوئی ایرانی، عراقی، شیعہ آپ کے سامنے کوئی روایت بتاتا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں اس کو؟ ان کی آپ کے پاس 6 کتب حدیثیں ہیں جس کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان کی 4 ہیں، کتب اربعہ کہتے ہیں، وہ سیاہ اربعہ کہتے ہیں. آپ کیا ان کی کسی ایک حدیث کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. وہ آپ کی کسی حدیث کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. آپ کوئی بات نہیں مانتے ہیں ان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے لینا ہی نہیں چاہتے کوئی چیز. آپ جانتے ہیں کہ وہ سازشی ہیں. تو یہ جو بخارا ہے، بخاری، نیشاپور، نیساپوری، سجستان، ابو داؤد سجستانی، ابن ماجہ، قزوینی، قزوین کا علاقہ، نسائی، یہ سارے کے سارے لوگ، ترمذی، یہ سارے ایران کے علاقے ہیں. یہ سب فارسی تھے اس ٹائم پہ. کیسے عربی سیکھ لی ان لوگوں نے؟ اتنی کتابیں لکھ دی عربی کے اندر. اس کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے. عربی کن سے سیکھی کچھ پتہ نہیں ہے. کن لوگوں سے جا کے روایتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں تو لکھتے ہیں. کن لوگوں نے ان کو عربی سکھائی اس کا کوئی نہیں پتا عربی کہاں سے سیکھی. یہ سب فارسی لسان تھے، ان کی اصل سب فارسی ہے، فارس کے رہنے والے تھے، ایرانی تھے. تو یہ سب باتیں آپ یاد رکھیں کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور چونکہ آپ کسی بات کا انکار کر کے اس کے خلاف شک پیدا نہیں کر سکتے، قرآن کا انکار کرتے تو اس کے بارے میں شک کا یہ عالم پیدا نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو مان کر اس کے خلاف سازشیں کر کر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا جو پہلا موضوع میرا وہ ختم ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک حرف کے اوپر پورا قرآن موجود ہے. یہ قرات کا پروپیگنڈا، یہ سب مال کمانے کے چکر ہیں، اور قرات سیکھ کے لوگوں میں اپنا تاثر قائم کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو مشہور کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان، اللہ نے بہت پہلے متنبع کر دیا ہے ہمیں، اے ایمان والو، کثیر تعداد جو عالموں کی ہے، جو لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے ہیں ان کی ہے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یہ باطل طریقہ ہے، قرآن کے خلاف روایات کو پیش کرنا، قرآن کے خلاف کوئی نئی چیز پیش کر دینا اور دوسروں کو اس کی اجازت نہیں دینا. یہ بھی یاد رکھیں، خود تو بڑے بڑے قرہ بن رہے ہیں، دوسروں کی اجازت نہیں دے رہے.
آپ جا کے پوچھیں گے آپ کو منع کر دیں گے آپ نہیں پڑھو بھائی. کیوں بھائی میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جب جائز ہے تو میرے لیے بھی جائز ہے، تمہارے لیے بھی جائز ہے. ناجائز ہے تو میرے لیے بھی ناجائز ہے اور تمہارے لیے بھی ناجائز ہے. تم کون ٹھیکیدار ہو دین کے؟ تو لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مقصد ان کا اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں. اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، ان هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ، اس کی اتباع کرو. کون سا؟ قرآن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے تو تمہیں وہ میرے راستے سے جدا کر دیں گے، تم الگ چلے جاؤ گے، مجھ سے جدا ہو جاؤ گے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، سورہ یونس کے اندر، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ ہے؟ حق کے علاوہ گمراہی کے حق کو چھوڑ کر گمراہی کے علاوہ کچھ رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. یا تو حق ہوگا یا باطل ہوگا. آپ جو قرات پڑھ رہے ہو 10 قرات، یا تو یہ حق ہیں یا وہ حق ہیں جو ہم پوری دنیا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. آپ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ 7 حروف پر قرآن نازل ہوا تھا، اگر وہ 6 حروف آپ کے پاس موجود ہیں تو پیش کریں، ورنہ ایک حرف کی موجودگی میں ان 6 کا بطلان واضح ہو جاتا ہے اور حق کے بعد گمراہی رہتی ہے اور کچھ نہیں رہتا. تو یہ پہلا میرا موضوع تھا. اگر اس موضوع پر کوئی سوال یا بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یا اب بھی کوئی بات رہتی ہو جس کو آپ سمجھ نہیں پائے ہوں تو آپ پوچھ لیجئے، تاکہ میں اپنے دوسرے موضوع پہ آؤں جو ہے ناسخ اور منسوخ کا. اس میں ایک بات نوٹیبل ہے، وہ یہ جو حدیث ابھی بخاری سے ہم نے پڑھی تھی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اور دو. تو یہاں ایک نبی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جب ایک فرشتے سے مانگ رہا ہے، تو یہ اس چیز کا بھی دروازہ کھول دیتا ہے کہ جب ایک انسان کسی پیر یا مولوی ان سب لوگوں سے بھی پھر مانگ سکتا ہے. اس کا ایک اندیشہ نہیں ہو سکتا اس حدیث سے؟ ایک اور اس سے تو میں نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کی شان رسالت، منصب رسالت، اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. یہ روایات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پھر آپ کو کسی دوسرے کو گستاخ رسول کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ساری گستاخیاں آپ کو احادیث کی کتب میں بہت اچھی طرح مل جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو باہر ملکوں کے اندر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے ان کے بارے میں کارٹون بنا بنا کر جو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دلائل کہاں سے ملتے ہیں؟ روایات سے. وہ جو اللہ کے رسول کو پیش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عورتوں کے دل دادا تھے، یہ روایات سے پتہ چلتا ہے. روایات بتاتی ہے، قرآن نے کہیں اس کی وضاحت نہیں کی ہے. قرآن تو اللہ کے اپنے رسول کی شان کو بلند کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور روایات اللہ کے رسول کی شان کو گھٹاتی ہی جاتی ہیں، گھٹاتی ہی جاتی ہیں، اور لوگوں کو مواقع فراہم کرتی جاتی ہیں کہ تم لو، آؤ ہم سے دلیلیں لو، تم کیوں اپنے دماغ کو لڑاتے ہو؟ ہم نے پہلے سے یہ دلیلیں جمع کر لی ہیں، یہاں سے دلیل لو اور اللہ کے رسول کی شان میں جتنی گستاخی کر سکتے ہو کرو. اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جادو کہنے والے یہ کافر ہیں، ظالم ہیں. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالمین کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ جو اتباع کرتے ہو، یہ جو رسول تمہارے پاس موجود ہے، یہ تو جادو زدہ ہے، یہ ظالمین ہیں. اور آج کے مسلمانوں میں اتنا راسخ عقیدہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس میں سب مولویزم شامل ہے، کیونکہ ان کو اپنی جیبیں بھرنی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو اس جو منصب ہے، یہ جو پیشہ ہے، اس سے الگ کرتے ہیں تو ان کی جیب خالی ہو جاتی ہے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے. ان کے پاس سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے دین کو ویسے ہی پیش کریں جیسے کہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے. وہ حق بات نہیں کہتے، حق بات کہنے کی جرات نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا پیٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی نے مدرسہ کھولا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. مولوی نے مدرسہ کھولا ہے اپنے بچوں کا پیٹ باندھنے کے لیے، آپ کے لیے نہیں کھولا. یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا اپنے ذہن میں. تو وہ ان روایات کو پیش کر کر کے بولتے ہیں کہ لو مواد ہم سے لو، گستاخیاں تم کرو.
مواد ہم سے لے کر جاؤ، دلیلیں ہم سے لے کر جاؤ. اللہ کے رسول کے بارے میں کس کا عقیدہ نہیں تھا؟ ہمارا بھی پہلے یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا تھا، اور جادو کی مدت بھی بیان کی، 6 مہینے تک اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا. اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے غسل کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اور اسی میں نمازیں جو ہیں وہ 6 مہینے تک یا 2 مہینے تک یا 1 دن تک یا 2 دن تک اللہ کے رسول ادا کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے روایات. تو اس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لیجئے ان سے مواد، دے دیجئے ان کو، وہ کر لیں گے گستاخیاں، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کم سے کم ڈر تو جاتے ہیں اللہ کے رسول کی شان کی بارے میں کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، کوئی بات ایسی کرنی ہے جس سے اللہ کے رسول کا منصب جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے، اس سے بچنا ہے. ہم مواد فراہم کرتے ہیں، ہم کو لو مواد. قادیانیوں کو مواد کس نے فراہم کیا ہے؟ آج جو پوری پاکستان کے اندر ان کے خلاف بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے درمیان تنظیمیں چلتی ہی غیر اللہ کے لیے ہیں. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کیا آپ نے کبھی اللہ تعالی کے لیے کوئی تنظیم بنی ہوئی دیکھی؟ کوئی تحریک چلتی ہوئی دیکھی؟ کوئی جلسے کرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی احتجاج کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کی شان میں کتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، مزار بنا بنا کے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں. کوئی ایک تحریک چلی اس کے اوپر؟ کسی نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. لیکن غیر اللہ کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، پوری صحابہ کے لیے پوری تحریکیں موجود ہیں. تحریک لبیک چل رہی ہے، سپاہ صحابہ چل رہی ہے. ربانی حکومت، ربانی تحریک کوئی نہیں چل رہی جو خالص اللہ تعالی کے لیے ہو، جو اللہ تعالی کے خلاف شرک کے اللہ تعالی کے لیے شرک کے خلاف جد و جہد کرنے والی ہو. ایسی کوئی تنظیم نہیں چل رہی. اور جب قادیانیت اپنے عروج پر آئی تو آپ کسی قادیانی سے بات کر کے دیکھ لیجئے دلیلیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے. جب آپ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ آنے ہیں، تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا میں عیسیٰ ہوں. برائی کیا ہے اس کے اندر؟ یہ راستہ تو آپ نے پرووائڈ کیا ہے اس کو، یہ سہولت تو آپ نے فراہم کی ہے اس کو. اس نے اپنی طرف سے تھوڑی گھڑ لیا یہ چیز. آپ نے اس کو ایک راستہ دکھا دیا کہ عیسیٰ کو آنا ہے، وہ آ گیا، وہ کہہ رہا ہے مانو میں عیسیٰ ہوں. آپ نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ اس روایت کا انکار کر سکو، کیونکہ آپ نے ایک عقیدت بنا لی ہے قرآن کے مقابلے میں کہ مجھے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ ضرب آتی ہو، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. محدثین کے بارے میں اگر آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا جائے کہ بھائی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ لوگ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن، وہ جو صحیح بخاری میں روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن بھول جایا کرتے تھے. اس میں روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو سنا قرآن سنتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص نے قرآن یاد دلا دیا، میں تو بھول چکا تھا، اللہ اس پر رحم کرے. یعنی اللہ کے رسول 600 صفحات کی کتاب، بہت بڑی ہے یہ، جو بس 600 یا 500 صفحات کی کتاب ہے یہ قرآن، اس کی آیات کو بھول رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ، تو بھولے گا ہی نہیں اس کو، اور ہم تجھے پڑھائیں گے اس کو. ان کے بارے میں تو روایت کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن کی آیات کو بھول جایا کرتے تھے. اور محدثین کے بارے میں کیا سنتے ہیں آپ لوگ؟ احمد بن حنبل کو 6 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد تھیں، بخاری کو 6 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد تھی. ان میں کوئی بھول چوک پہ آپ جاتے ہی نہیں کہ ان کا حافظہ بھی خراب ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی روایت سنی، کچھ بیان کچھ کر دی، ان کے بارے میں ہمارا ذہن یہ نہیں سوچتا. لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ہم یہ ضرور مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن بھول جایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں. ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں ہاں بھائی انسان تھے، بشر سے یہ جو نسیان ہے، بشر خالی تھوڑی ہے اس سے، بھول سکتا ہے. ارے اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول پہ بشر کی سارے تقاضے تم پورے کرتے ہو تو محدثین تو انسان تھے نا، ان کے بارے میں تم یہ پیش کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی بھول جایا کرتے تھے؟ میں تو اس کتاب کو نہیں ماننا، بخاری کو، ہوتا ہے بخاری بھول گئے ہوں، اس پہ ہم یہ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ کر دیا گیا ہے
کہ روایات اور راوی یہ تمہارے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس کے مقابلے میں تمہیں اگر کتاب اللہ کو چھوڑنا پڑے یا تمہیں اللہ کے رسول کی شان پہ ان کے منصب رسالت پہ کتنی چوٹ پڑتی ہو تم کر لینا, تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو سابقہ امت کے لوگوں نے کیا اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال کے روایات کی اوپر اپنی بنا کی, روایات کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں فوقیت دی اور گمراہ ہوئے. آج بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو واضح بتایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا تھا. آپ بتائیے ہم میں سے کون نہیں کہتا؟ ہم بولتے ہیں جادو حق ہے, اللہ کے رسول پہ ہوا تھا. یہ ہمارے الفاظ ہیں, جادو حق ہے, اللہ کے رسول پہ ہوا تھا. تو جادو حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جادو تو کفر ہے, حق کیسے ہو گیا؟ حق تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جادو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. اور اللہ کے رسول کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جادو سے مبرہ ہیں, وہ جادو زدہ ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا. دیکھیں کس طرح کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر قرآن میں اور روایات میں. تو یہ ہم خود فراہم کرتے ہیں دلائل روایات کے ذریعے, اور اگر لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی جو ملزم ہیں, اس کی جو مجرم ہیں, وہ ہم لوگ ہیں یا ان روایات کی کتب ہیں. آپ توراہ اور انجیل کا مطالعہ کر لیں, انٹرنیٹ پر اردو کے اندر موجود ہے. ان کے راویوں نے جب توراہ اور انجیل کو روایت کیا ہے تو کیسے کیسے سنگین الزامات انبیاء پہ لگائے ہیں. میں ایک حوالہ دیتا ہوں, خالی بات تو کمپلیٹ کرتا ہوں یہاں پر. داؤد اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو حکومت ملکیت بھی دی اور حکمت بھی دی, یعنی وہ اپنے علاقے کے بڑے ایک سردار اور بادشاہ تھے. ان کے بارے میں توراہ اور انجیل جو موجود ہے ہمارے پاس, جس کو ہم لوگ بائبل کہتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد کا دل جب وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں پر ایک کام کرنے والی عورت پر آ گیا. آپ دیکھیں انبیاء کا پس منظر کیسے پیش کر رہی ہیں کتابیں. ان کا دل آ گیا, وہ شادی شدہ تھی, انہوں نے اپنے ایک تدبیر سے, چالاکی سے اس کے شوہر کو مروایا, خود شادی کر لی. یہ پس منظر ان کتابوں کے اندر انبیاء کے بارے میں پیش کیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں بھی پس منظر اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں نے آپ کو بتایا, جادو زدہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی رسالت کی حق کو پورا نہیں کر سکے. انہوں نے وہ کام حق اپنا پورا نہیں کیا جو ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا. موسیٰ کے بارے میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ موسیٰ کے پاس جب فرشتہ ان کی روح کو نکالنے آیا, انہوں نے ایک پنچ کرایا اس کے, اور اس کی آنکھ پھوڑ دی. گویا کہ وہ کوئی انسان ہے کہ ایک مکہ مارو تو اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے. وہ بھاگ گیا جیسے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, اور بھاگ کے اللہ کے پاس گیا کہ تو نے مجھے کیسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا. اندازہ لگائیے ذرا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے انبیاء کے بارے میں, کہ وہ ایک پنچ مار رہے ہیں فرشتے کو, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو قل ان الموت الذی, کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو. ایک بات مومن اور جو ہوتا ہے وہ موت کی تمنا رکھتا ہے دل کے اندر. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ آ رہا ہے, وہ پنچ مار کے وہ فرشتہ ہی بھاگ گیا, فرشتہ کے انسانی شکل میں آ رہا تھا. تو پتہ نہیں کیسے کیسی روایتیں موجود ہیں, اور صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بس یہ میرا موضوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے. پہلا تو ایک بات آنٹی آپ کہنا کچھ چاہ بات رہی کر ہوں. رہی تھی, وہ کر لیں. ہاں کہ وہ یہ بھی بہت مشہور ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھولوں سے اور عورتوں سے بہت محبت تھی, لگاؤ تھا کچھ اس طرح کا. ہاں یہ انداز ہے, یہ طرح نسائی کی روایت ہے یہ, اور کتاب اللباس والزینہ یہ چیپٹر ہے اس کا, نسائی کی روایت ہے. نسا یہ ایران کا ایک شہر تھا, وہاں سے منسوب ہے. شیعت کا الزام ہے نسائی کے اوپر, یہ بھی یاد رکھ لیں, کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا, شیعت کا الزام ہے. اور پوری کتابیں مرتب کی ہوئی ہیں سنن نسائی کے نام سے, 2 کتابیں موجود ہیں, کبریٰ اور مجتبیٰ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو 2 چیزیں بڑی محبوب تھیں, عورت اور میٹھا. اللہ کے رسول کے بارے میں جو خاکے بنانے والے ہیں تو فراہم کون کر رہا ہے, کون بتا رہا ہے کہ عورتیں محبوب تھیں اللہ کے رسول کے بارے میں؟ یہ روایتیں بتا رہی ہیں. اس روایت سے ان کو دلیل ملی ہے, وہ خاکے بنا رہے ہیں.
اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا خاکہ بنایا ہے. ارے جب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کی صورت کیسی تھی, حلیہ کیسا تھا, تو ان کو کون بتائے گا کہ اللہ کے رسول کی شکل کیسی تھی؟ وہ تو جو خاکہ بنا رہے ہیں وہ تو اپنے ذہن کی ان کی پیدا کرتا ہے, وہ اللہ کے رسول کا خاکہ تھوڑی ہے, وہ تو ان کی اپنی تصویر بنائی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا خاکہ بنایا ہوا ہے. ہم اتنے نادان ہیں, اس لیے کہ ہم اس پر بھی سیاست کی جاتی ہے علماء کی طرف سے. اگر وہ تحریک نہیں چلاتے, لوگوں کو آگے لے کر نہیں جاتے, تو فنڈنگ کون کرے گا, پیسہ کون دے گا؟ سارا معاملہ پیسے کا ہے. جی کوئی سوال اگر اس بارے میں ہو, اس موضوع کے بارے میں, 7 احرف کے بارے میں, یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کر لیجئے. ہم اپنے اگلے موضوع پہ جانے والے ہیں. ایک منٹ حروف سے مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا. حروف مطلب حرف اتنے لیٹر طریقے ہیں, جیسے الف با اتنے تا طریقے سا. ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے, الف با تا سا. تو دوسرا قرآن کچھ اور حروف میں نکلا, وہ الف با تا سا نہیں ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے سمجھنے والی. 7 حرف کا مطلب تو یہ ہے کہ 7 حروف میں ہوگا, 7 لیٹرز میں ہوگا. اب وہ لیٹرز کون سے ہیں؟ راوی نے یہ نہیں بتایا, بڑا ہوشیار تھا راوی. اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ بتا دوں گا تو بچ جاؤں گا, اس نے یہ چھپا لیا. آپ جتنی روایتیں دیکھیں گی نا, وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا قرآن کون سا, تیسرا قرآن کون سا ہے, 6 قرآن کون سے ہیں, وہ یہ بیان نہیں کرتا. اس لیے اس کو خود نہیں پتا, وہ کہاں سے جائے گا 6 قرآن. وہ خود اسی قرآن کو جانتا ہے. اس کا مقصد صرف شکوک پیدا کرنا تھا قرآن کے اندر, وہ پیدا کر لیا اس نے. اور باقی جو آنے والے تھے مولوی, ان کا کام یہ تھا کہ قرآن کے مقابلے میں روایات اور راویوں کے جو اثر ہے اس کو پیدا کیا جائے, مضبوط کیا جائے, تاکہ لوگوں کے دل میں قرآن کی تاریخ کے مقابلے میں دوسری تاریخ اتنی اوپر بڑھ جائے کہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہو کہ وہ ان قرآن کو سائیڈ میں رکھیں اور روایات کو اوپر رکھیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں آخری. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے صحابہ کے درمیان میں محبت پیدا کر دی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. رسول کے جو ساتھی ہیں محمد کے, وہ آپس میں رحماء بینہم, بڑے رحیم ہیں, اور کفار پر بڑے شدید ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں تالیف جو ہے نا وہ اللہ نے پیدا کی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے رسول اللہ, اگر تو بھی پوری دنیا کا مال خرچ کر دیتا, جو کچھ زمین میں وہ خرچ کر دیتا, ان کے درمیان میں محبت اور جوڑ پیدا نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ نے کیا ہے. یہ جگہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس نعمت کا تم ذکر کرو جو اس نے تم پر کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, جبکہ تم دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تالیف کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو اللہ کی اس نعمت کے سبب سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ صحابہ کی تاریخ بتا رہی ہے آپ کو قرآن کی آیت, کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے درمیان, صحابہ میں محبت تھی اور بھائی چارگی تھی, دشمن اور نفرت نہیں تھی. روایات کو دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, خلیفہ ہم میں سے بنے گا, خلیفہ ہم میں سے بنے گا. چلیے وہ معاملہ حل ہوتا ہے. حضرت عثمان کی شہادت یا ان کے انتقال کے بعد جو روایات کا پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ علی جو ہیں وہ لوگوں میں کچھ لوگ مل کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں, اور معاویہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصاص عثمان لیا جائے گا, قصاص ہوگا, ہم تو تمہیں خلیفہ نہیں مانتے. اما عائشہ بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہیں, اور آپس میں شدید قتال شروع ہو جاتا ہے. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 70,000 مسلمان ایک دوسرے کے ملا کر قتل کر دیے گئے, 70,000. اور جو بچے وہ لوگ بچ گئے جو ایک دوسرے کے ہتھے نہیں چڑھے. ہتھے چڑھ جاتے تو مسلمان نام کی چیز ختم ہو جاتی, تمام صحابہ ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جاتے. یہ تاریخ آپ کو بتا رہی ہے, صحیح بخاری کی روایتیں پڑھ رہا ہوں. اب بتائیے آپ تاریخ روایت کی لیں گے یا قرآن کی لیں گے؟ قرآن کی تاریخ پہ ہمارا زیادہ ایمان ہونا چاہیے یا اس روایت کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر؟ ہم قرآن کو تو پسے پوچھ ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں آپس میں ہو گیا ہوگا جھگڑا. کیا اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا وہ اللہ کے رسول کی زندگی تک محدود تھا؟ اللہ جب بھائی بھائی بنا رہا ہے
کیا وہ اتنا ہی تھا کہ اللہ کے رسول جب تک دنیا میں بھائی بھائی ہیں وہ گئے اور آپس میں دست و گریباں ہو گئے؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس کے اوپر بڑی سخت ضرب کاری کی گئی ہے روایات کے ذریعے، اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو، روایات کو مانتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آ جائیے، ہمارا اگلا موضوع ہے ناسخ اور منسوخ. قرآن کے اوپر ایک محاذ یہ کھڑا کیا گیا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. آپ پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا آپ کو، کیونکہ ہمارے یہاں تو ثواب کا چکر چل رہا ہے نا. قرآن ثواب کی کتاب ہے، مردوں پہ پڑھ کے بخش دو. اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، نہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ اللہ کے دین پہ عمل کرتا تھا، لیکن ہم اس کے مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں یار چل 40واں بھی آ رہا ہے اور چیزیں یہ پڑھ لیے، اب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اس قرآن کے اندر، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اور بولیں چلو اس کی بخشش ہو جائے گی. ارے جب اس نے خود نہیں کچھ کیا تو تمہارے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تم سالوں سال بیٹھ کے اس کے لیے کرتے رہو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کا کہاوا نہیں بدل سکتے. اللہ کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے. تم کرتے رہو ہزار باتیں، جتن کرتے رہو، اپنے نفس پہ تم بوجھ ڈال رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں کر رہے. تم نہیں مانتے، نہیں مانو قرآن کو، کرتے رہو جو کرنا ہے. اللہ خود بتا دے گا تمہیں قیامت کے دن تم کس چکر میں پڑے ہوئے تھے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جاؤ گے. تسلا نارن حامیہ، آگ میں جھونک دیے جاؤ گے. کرتے رہو جو عمل کرنا ہے. تمہیں نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانو. اور یہی ہم نے اللہ کی کتاب کو بنا لیا ہے، ثواب کی کتاب، بخششوں کی کتاب، سفارش کتاب. قیامت کے دن ہماری سفارش کی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس جو روایات کا مواد موجود ہے اس کے اندر قرآن کے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ سورۃ الملک پڑھ لو گے اگر مغرب کے بعد تو یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گی. ارے بھائی تیرے عمل سفارش کریں گے تیری، قرآن پڑھنے سے سفارش کیوں کرے گا؟ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا خالی. سورہ واقعہ پڑھ لو گے تو تمہیں فاقہ کشی نہیں ہوگی. ابھی حالیہ زمانے کے اندر وہ کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے تو میں نے بڑے بڑے پرچے دیکھے ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کورونا سے بچنے کی دعا. اب ان بیوقوفوں کو، ان نادانوں کو کون سمجھائے گا؟ اللہ کے بندوں، یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے آیا تھا، کورونا سے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا. تم کورونا کے دم چل لیں، نئی دکانداری شروع ہو گئی، کورونا کے دم چل لیں، کورونا کے تعویذ چل لیں. اگر یہ تعویذ ہی کچھ کر سکتے ہوتے تمہارے تو یہ جو دنیا کے سائنسدان اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو ان کی پریشانیاں دور کر دو. آج تمہارے سارے بابا کھل کھل کے سامنے آ گئے ہیں جو کہتے تھے کہ علاج کرنے والے ہم لوگ ہیں، آج وہ خود ڈاکٹر کے پاس بھاگے چلے جا رہے ہیں. وہ خود محتاج نظر آ رہے ہیں. آج دنیا کے اندر کھل کے اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا ان کو. کوئی نہیں چل رہی ہے ان کی تعویذ گنڈے، ختم ہو گئے تعویذ گنڈے، ان کے دم درود سب ختم ہو چکے ہیں. آج وہ خود محتاج ہیں، وہ خود ڈاکٹر کے پاس بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، پہلے ہمیں اس سے بچایا جائے پھر ہم دوسری کام کریں گے. وہ کہتے ہیں نا، ایک بندے نے وہ خوب کہا تھا کہ پیر کو جب تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، وہ پیناڈول کھاتا ہے، اور جب مرید کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے اور پیر سے بولتا ہے میرے سر کا درد دور کر دے. وہ بیچارہ خود محتاج ہے پیناڈول کا، وہ تیرا دم کا درد جو ہے وہ دور کرے گا. لیکن کیا کہا جائے، دنیا کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ان کو اس بات کا قائل کر دینا، ان کو اس بات کی سمجھ دے دینا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ آپ کسی کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہاں، آپ بیوقوف بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ معاملہ قرآن کے ساتھ کیا گیا ہے. تو قرآن کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ کیٹیگری بیان کر دیتا ہوں کہ کیا کیٹیگری رکھی گئی ہے لوگوں کے سامنے. کہتے ہیں پہلی بات کہ قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ، یعنی قرآن کی ایک آیت قرآن کی ہی دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے. اب اس قرآن کی آیت کا جو منسوخ ہے اس کا حکم تو باقی ہے، سوری حکم ختم ہو گیا. اچھا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں،
حکم باقی نہیں رہا اس کا، ثواب کی غرض سے آپ پڑھ لیجئے. تو پہلی کیٹیگری اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری پہ آئی ہے، قرآنی آیات منسوخ کر دی گئی لیکن حکم باقی ہے. یعنی کچھ قرآنی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے. قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ان کا حکم باقی ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن تو کہیں نہیں کہتا. قرآن تو کہیں یہ بات کہتا ہی نہیں ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت ناسخ ہے، کہیں نہیں کہتا. اللہ کے رسول سے صحیح کیا کوئی ضعیف جھوٹی روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ فلاں آیت ناسخ ہے فلاں آیت منسوخ ہے. کیونکہ نسخ کا جو معنی ہوتا ہے نا، نسخ، نیون سین اور خو، نسخو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا جو اس پہ قائم مقام بن جائے. نسخت الشمس ظلہ، اس وقت کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا، زائل کر دیا. جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ختم ہو جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے. یعنی روشنی جو ہے وہ سائے کا قائم مقام بن جاتی ہے اور سایہ جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نسخ. یعنی وہ چیز اٹھا لی جائے، اس کی جگہ دوسری چیز دے اٹھا لی جائے. اس بات کو یاد رکھیے گا، زائل کر دیا جائے. اس میں یہ نہیں آتا کہ حکم باقی رہے، زائل کر دیا. تو اصل میں جب آپ ناسخ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی ایک آیت آئی اور دوسری آیت جو اس سے پہلے والی تھی اس کو قرآن سے اٹھا لیا گیا، یعنی وہ آیت ہی موجود نہیں. اصل میں اس کا معنی یہ ہونا چاہیے، لیکن مجبور ہیں روایات کے آگے. قرآن کے اندر وہ آیتیں پاتے ہیں جس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ختم کر دیا جائے قرآن سے، ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی ہے. تو نسخ کی اصل جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بھی یہ بات پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آیت تو آئی، اس کے حکم کو زائل کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں. تو دوسری بات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات جو اس کی اصل نسخ کی میننگ ہے اس کے مطابق کہ قرآنی آیت کو منسوخ کر دیا گیا. دلیل دیکھ لیجئے کون سی ہے، حضرت عمر سے منسوب. پہلی والی بھی حضرت عمر سے منسوب تھی نا، جس میں 7 حروف کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کا ذکر تھا. عمر کو نہیں پتا تھا لیکن یہ عمر کو پتا ہے. تو ایسے راوی پہ گھڑی جائے، ایسے صحابی پہ جو مشہور بھی ہو، تاکہ لوگوں کا شک جو ہے نا وہ کم درجے پہ ہو. یہ بھی محتاط طریقہ روایت گھڑنے کا. راوی ایسا منتخب کیا جائے صحابی جو لوگوں میں بڑا مشہور ہو، جس کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک عقیدت پائی جاتی ہو، تاکہ شک جو ہے نا وہ کم سے کم رہے. اچھا کیا ہے روایت سوری کہ اچھا میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں بھی آ جائے. موطا امام مالک اور صحیح مسلم حدیث کتاب الحدود کے اندر ہے. حدیث نمبر لکھنا بھول گیا ہوں، کتاب الحدود کے اندر ہے، مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر نے کہا کوئی شخص آیت رجم کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دے کہ کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں 2 قسم کی سزائیں نہیں ملتی. رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر اتنے مارنا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اتنے پتھر مارنا. اور میں جب آپ کو تفسیر بتاؤں گا نا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ رجم سنت کس کی ہے. یہ تو یہود و نصارہ کی سنت تھی جس کو اسلام میں داخل کر دیا گیا. یہ تو یہود و نصارہ کہتے تھے. جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو تبلیغ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، لَنَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں ضرور بے ضرور تجھے رجم کر دوں گا، مجھے چھوڑ دے، مجھ سے دور ہو جا. سورۃ مریم کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ تو یہود کا شیوا تھا رجم کرنے کا. اسلام میں داخل کس نے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہود ہی اسلام کے بحث میں آئے ہیں اور اسلام میں یہود کو داخل کر دیا گیا ہے. انبیاء کو کہتے تھے لوگ ہم تمہیں رجم کر دیں گے. حضرت شعیب کو ان کی قوم نے یہی کہا تھا سورۃ الشعراء کے اندر کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے. سوری حضرت نوح کو کہ رجم کرنے کی جو رسم ہے یہ تو یہودیوں کی ہے. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، اس میں رجم کا ذکر موجود ہے. اور یہ اللہ کے کتاب
اسلام کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا. تو رجم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زنا ہے زانی اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے, کیونکہ خود رسول اللہ نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا, اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا, یہ اس روایت میں مل رہا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے, اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو ضرور قرآن میں لکھ دیتا. بتائیے, یہ اگر ایسی باتیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ دعویٰ کہاں جاتا ہے جس میں حفاظت قرآن کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ, ہم پر قرآن کا جمع کرنا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. تو وہ حفاظت کہاں گئی؟ اگر اتنا اہم حکم تھا کہ لوگ شکوک میں پڑ جائیں گے, لوگ نہیں مانیں گے تمہاری بات عمر, اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں پائیں گے, تو اگر اتنا اختلاف برپا ہونے کا خدشہ تھا تو کیوں قرآن سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نکال دیا؟ قرآن میں تو ہمیں صرف یہ ملتا ہے سورۃ النور کے اندر, الزانی والزانیہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ, زانی ہو یا زانیہ ہو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی آیت تھی, وہ آیت یہ ہے. اچھا, راوی نے یہاں پر آیت بھی بتا دی, اذا زنایا فالجموہ البتہ, اگر بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو ضرور سنگسار کرو, کیونکہ ہم نے اس حکم کو قرآن میں پڑھا ہے. ایک روایت میں لکھا ہے ہم نے یاد کیا ہے اس حکم کو قرآن کے اندر. بتائیے, یہ دوسری قسم بتائی جاتی ہے علماء کی جانب سے کہ قرآن کی آیات منسوخ ہو گئیں, اٹھا لی گئیں, ان کا حکم باقی ہے. تیسری کیٹیگری کو ذرا آپ سن لیجئے, صحیح مسلم کے بارے میں ہمیں علماء کیا کہتے ہیں ذرا وہ دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو ایک اصول بتایا کہ وہ وحی ہو ہی نہیں سکتی, وہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا باطل ہونا زمانہ ثابت کر دے یا مشاہدہ ثابت کر دے, تو وحی نہیں ہو سکتی. تو تیسری قسم کیا ہے؟ قرآنی آیات اور اس کا حکم دونوں منسوخ. چلیں بھائی, یعنی بعض قرآنی آیات منسوخ ہو چکی ہیں, قرآن میں موجود نہیں اور نہ ہی ان کا حکم باقی ہے. اور کس سے ثابت کرتے ہیں علماء اس کو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1452, اما عائشہ سے منسوخ کر دیا. اما عائشہ وہ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی, وہ مانتی ہی نہیں تھی کسی بات کو قرآن کے مقابلے میں. روایتیں پڑھ لیں. ایک روایت میں صحیح بخاری کی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مردے کے اوپر, مرنے والے کے اوپر اگر اس کے گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ایسا نہیں ہے بھائی, ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ہے اما عائشہ. جب کوئی نہیں ملا راوی کو, اس نے اٹھا کے اما عائشہ پہ روایت کو فٹ کر دیا. راوی کہتا ہے کہ اما عائشہ نے کہا قرآن میں یہ حکم اترا تھا کہ 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے, یعنی کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. پھر حکم منسوخ ہو گیا. سنیے گا, حکم منسوخ ہو گیا اور یہ پڑھا گیا کہ 5 بار دودھ چوسنا حرمت کا سبب ہے. اور نبی اکرم کی وفات کے وقت یہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا. فتوفیہ رسول اللہ, اس میں الفاظ یہ والے ہیں, اللہ کے رسول کو فوت کر دیا گیا اور ہم قرآن میں یہ باتیں پڑھتے تھے. ہے قرآن میں یہ آیات؟ کہیں بھی نہیں ہے. اس کو دوبارہ سمجھ لیں. صحیح مسلم کی روایت میں اما عائشہ سے یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال تک ہم لوگ قرآن میں یہ بات پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, جب بھی قرآن میں یہ موجود تھا کہ 5-10 دفعہ دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی قرآن میں یہ پڑھا کرتے تھے. اب کہاں ہے؟ نہ آپ پڑھتے ہیں, نہ میں پڑھتا ہوں, نہ دنیا میں کوئی قرآن ایسا موجود ہے جہاں پڑھا جاتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے. اور کس کی جرت ہوئی ایسی کہ اس نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد قرآن سے وہ آیات نکال دی ہیں
جو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے قرآن کے اندر. یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے, بہت بڑی سازش ہے قرآن کے خلاف کہ قرآن کو غیر محفوظ ثابت کر دیا جائے, اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, اور ان کے ساتھیوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا داخل کر دیا اور جو چاہا اس میں سے نکال دیا, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیسا مواد فراہم کیا جا رہا ہے, قرآن کے بارے میں کیسا مواد فراہم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جس قرآن کو چھوڑ کر گئے ہیں بعد والوں نے اس میں سے یہ والی آیات نکال دی اور کہہ دیا کہ ہاں اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. یہ نہیں ہے قرآن, یہ نہیں ہے شان رسالت, اور نہ ہی یہ شان صحابہ ہے. یہ تو بعد والے ایرانیوں کی اپنی گھڑنت ہے جنہوں نے آ کر قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کیے, اور اس کا عقیدہ بعد والے مولویوں نے اپنے پیٹ کے خاطر لوگوں میں راسخ کر دیا کہ تمہیں اس کو ماننا ہے, قرآن کو پس پش ڈالنا ہے, تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تم گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہی کو ختم کرنے والی کتاب کو گمراہی پیدا کرنے والی کتاب ثابت کرنا, یہ سب سے عظیم سازش ہے قرآن کے خلاف. اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ خدا پرست لوگ ہیں, بڑے ہی متقی ہیں, بڑے ہی عالم ہیں. ان عالم کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لکھنا بھی آتا ہے, پڑھنا بھی آتا ہے, لیکن اس امت کا سب سے بڑا عالم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بھاری ذمہ داری رکھی کی تھی, وہ قرآن اللہ کے دین کو لوگوں میں پہنچائے گا, اس شخص کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر ہمارے زمانے کی شخصیات کو زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کی شخصیت کو گھٹا دیا گیا ہے ان کے مقابلے میں. نہیں کہیں منہ سے, آپ اپنی زبان سے اس کا اظہار مت کریں, دل کے کسی کونے میں یہ موجود ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لینے والا ہے, جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. جائزہ لے لیجیے اپنے ہم نے کس کو فوقیت دی ہوئی ہے, ہم کس کی شان کو زیادہ سمجھتے ہیں اور کس کی شان کو گھٹاتے ہیں. ہم اپنے دل کے کونے کے اندر اس کو کھنگال لیں کہ وہاں پر یہ بات ضرور بالضرور موجود ہوگی, مل جائے گی آپ کو, ڈھونڈیں. آپ نہیں پوچھیں کسی عالم سے, اپنے دل سے خود پوچھ لیجئے, آپ جان جائیں گے کہ قرآن کے خلاف کیسی سازشیں کی گئی ہیں. ابھی تو اس موضوع کو یہاں پر میں روک دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلے سیشن میں ناسخ و منسوخ کو آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن کی آیات سے دلیل بنا کر جو پیش کی جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ خود اس کا جائزہ لینے والے بن جائیں گے کہ واقعی قرآن میں ناسخ و منسوخ تھا, کیا واقعی قرآن 7 حروف پر نازل ہوا تھا, کیا واقعی اللہ کے رسول ان پڑھ تھے, کیا واقعی اللہ کے رسول نے اس امت کو قرآن غیر محفوظ طریقے سے سونپ کر گئے تھے. آپ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے کر اپنی ایمانی کیفیت سے کنگالیں گے اور دلائل کی چھان پھٹک کریں گے, سامنے آ جائے گا. کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, یہاں پر موضوع بھی ختم کر رہا ہوں میں. قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ ہم ان سے راضی ہوئے, وہ ہم سے راضی ہوئے. تو ایسے لڑنے جھگڑنے والے صحابہ سے تو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ کون اللہ راضی ہو سکتا ہے. اس پر تو میں نے ابھی ایک تحریر لکھی تھی کہ ہم لوگوں نے طبقات میں شخصیات کو بانٹ رکھا ہے. طبقات کے اندر ہم نے طبقے بنا دیے ہیں. امام بخاری ہو سکتا ہے, مسلم ہو سکتا ہے, امام ابو حنیفہ ہو سکتا ہے, امام شافعی ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ نے کبھی امام ابراہیم کے نام سنا ہے, جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. ان کے بارے میں کبھی میرے منہ سے, ہمارے منہ سے امام ابراہیم نہیں نکلا. ہم انہیں امام مانتے ہی نہیں ہیں, ہم انہیں امام جانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو امام بخاری یا ابو حنیفہ جانتے ہیں بس. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قرآن کی آیت پڑھ لیجئے, والذین تبعوہم بإحسان, مہاجرین اور انصار, اور جو لوگ اچھے طریقے سے بہترین توازن کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلیں, اللہ ان سب سے راضی ہے. آپ سے بھی راضی ہو جائے گا, مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا. آپ
اتباع تو کریں احسان کے ساتھ، توازن کے ساتھ. لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول جلیل القدر پیغمبر، کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے عیسیٰ رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا؟ کیونکہ ہم نے بانٹ دیا ہے. محمد کا نام آئے گا تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، لازم کر دیا میرے اوپر. لیکن جب میں ابراہیم امام الانبیاء کا نام لیتا ہوں تو وہاں پر میں علیہ السلام لگاتا ہوں، بلکہ بعض اوقات تو ابراہیم کا نام لے کے آگے نکل جاتا ہوں. جو امام الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہیں امام نہیں جانتا میں، ان کے ساتھ علیہ السلام لگا کے آگے بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ میں ان کی اہمیت کو گھٹانا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ ان کی اہمیت کم ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی. مومن کہتا ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ میں آپ اور میں مل کے ایک نبی کو بولیں وہ اونچا ہے وہ نیچا ہے. ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ جب آپ کسی کو بی گریڈ کرتے ہیں تو تیسرا جو اے گریڈ کرتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹک بی گریڈ میں آتا ہے. کیا آپ بی گریڈ میں لے کے آ رہے ہیں نبی کو، انبیاء کو؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی؟ آپ کا کام نہیں ہے یہ. بہت ساری باتیں ہم کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں. آپ قرآن سے دیکھیں، آپ جب ابو بکر کہتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ صدیق. عائشہ لگاتے تو کیا لگاتے ہیں؟ صدیق. وہاں کبھی آپ نے حافظ آتے صدیق لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے طٰہٰ سید صدیق لکھا ہوا دیکھا ہے؟ آپ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ کو ڈرایا گیا ہے اس چیز سے. قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، سورۃ الحدید میں، جو ہر وہ شخص جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اولئک کے بعد جب ہم آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہی صدیق اور وہی شہید ہیں اللہ کے نزدیک، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اصل صدیق اور شہید تو وہ ہیں، لیکن ہم شہید ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں. قرآن نے کہیں انہیں شہید نہیں کہا. ہم صدیق انہیں کہتے ہیں جنہیں عالم نے بتایا صدیق، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیق. ہم کسی مومن کو صدیق کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والا، ان کو سچا گردانے والا، لوگوں میں ان کی سچائی کو آگے بڑھانے والا، ایک ان کا منٹ بیٹا، تو گواہی دینے والا، وہ قرآن شہید تو ہے. شہیدوں کو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں، تو کون سے شہید کو کہتے ہیں شہید یہ کا لفظ زندہ ہیں؟ قرآن اور میں، شہید کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، اس معنی میں کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں شہید اچھا، کا ورڈ. دکھائیں مجھے تو کہاں وہ ہے؟ اس جو معنی میں آیا ہی نہیں ہے. وہاں تو جو لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اچھا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہاں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. ان کو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ شہید کہو. بل احیاء عند ربہم، نہ یہ کہا ہے کہ ان کو زندہ کہو، ان کو یہ کہا ہے کہ مردہ مت کہو. وہ اتنے آپ کو کام دیا گیا، اتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ، اتنا ہی کام کریں، آگے کیوں بڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم شہید کرتے پھر ان کو. شہید تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتا ہے اور ان پر ایمان لے کر آتا ہے، بس اللہ کے نزدیک. آپ 50 بنا لیں شہید، آپ بے نظیر شہید کر لیں، آپ زرداری شہید کر لیں، آپ کوئی بھی شہید کر لیں، ممتاز قادری شہید کر لیں، علامہ اقبال کو شہید کر لیں، آپ شہید کچھ بھی لگاتے ہیں، آپ دنیا والوں کی حد تک ہے، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. 50 اصطلاحات متعارف کروا دیں آپ، لیکن جس کو اللہ کہہ رہا ہے صدیق و شہداء، اس کو کہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ہم قرآن پہ ویسا ایمان لے کر آئی نہیں ہے جیسا کہ قرآن کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے. وقت جو ہے وہ مقرر وقت ختم ہو چکا ہے ہماری تفسیر کا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ناسخ و منسوخ کو مکمل کریں گے اور ڈیپلی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جو سوال بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ناسخ و منسوخ کی بابت. اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی اور موضوع بھی جو قرآن کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اٹھا لیں گے اور اس پر بھی اچھا، ڈسکشن کریں گے. یہ قرآن میں مجھے ایک آیت آ رہی ہے، کیا اسی حوالے سے ہے وہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا؟ اسی کو اور تو پیش ایک کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر. اچھا یہ اس میں کیونکہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں جن کو میں سنتا ہوں،
یہ جب انما الصدقات للفقراء یہ جو یہ آیت ہے، اس میں کوئی ایک حصہ ہے جس کے بارے میں یہ شاید یہ گمان پایا جاتا ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی وہ حکم، تو وہ کون سا بھی میرے ذہن میں آ نہیں رہا، سنا تو تھا میں نے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے وہ اس کا کوئی خاص، جیسے اس میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ان میں سے کوئی ایک ہے کہ میں جس کے بتاتا بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے منسوخ ہے؟ ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کو لیا کیسے گیا ہے، صدقات کا لفظ کو زکوٰۃ بنا دیا، یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ صدقات کہہ رہا ہے، اگر اللہ کو زکوٰۃ کہنا ہو تو زکوٰۃ کہتا، صدقات کیوں کہہ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو علماء تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اپنے حساب سے معنی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب صدقہ کا ورڈ قرآن میں آیا ہے صدقات، تو آپ صدقات لیں، اس سے آپ زکوٰۃ کا معنی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے آپ زکوٰۃ کر دیں اس کو؟ یہ معنوی تحریف ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ صدقات کیا ہیں اس پر میں تفصیلی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تو واضح کرتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دو جو زائد ہو وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق، ایک حق مقرر ہے سائلین کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی۔ جس طرح ہماری سیلری آتی ہے نا، ہمارے پیسے ہوتے ہیں 5,000 روپے کرائے کے دینے ہیں، 10,000 روپے گاڑی کے خرچہ رکھنا ہے، 5,000 روپے بیوی کو دینے ہیں، بچوں کو بانٹنے ہیں، ہمارے حق معلوم ہوتے ہیں نا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اسی طرح مومنین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مال ان کے ہاتھ لگتا ہے نا، تو اس کے اندر معلوم حق ہوتے ہیں سائلین کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی۔ مجھے فلاں بیوہ کی مدد کرنی ہے، اتنے مال مجھے اپنے خرچی کے اندر رکھنا ہے، مجھے دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا مال اپنے مال میں سے رکھنا ہے، مختص کرنا ہے، معلوم حق ہونا چاہیے میرا۔ تو مومنین کی چال تو یہ تھی، قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے۔ قرآن نے کہیں آپ سے یہ بات نہیں کہی کہ آپ اپنے مال کو پورے سال جمع کریں، وہ بھوت بڑھا لیں اس کو، اور پورے سال میں کوئی مال خرچ نہ کریں، اللہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ آخر میں جا کے آپ 1 سال کے بعد اس مال میں سے تھوڑا سا مال نکال دینا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہی ہوتا ہے، بہت سا مال آپ نے جمع کر لیا، اور جو ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ قاضیوں کے انڈر میں کام کرتے تھے مولوی، آج بھی وزراء کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، 10-10 لاکھ روپے نکال کے لے لیتے ہیں، مگر 10-10 زکوٰۃ لاکھ کا روپے لفظ تو بنا قرآن کے میں لے ہے نا لیتے ہیں۔ بیٹا، زکوٰۃ کا لفظ ہاں تو جی، ہے قرآن میں، اس کا کیا معنی؟ مجھے بتانے دیں، میں اچھا بتا رہا ہوں 1 منٹ۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا، بہرحال تو میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ ہے کہ صدقات وغیرہ جو ہیں یہ معلوم حق ہیں ہر مومن کے مال میں سے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو مال سے روک دیے گئے ہیں، محروم کہتے ہیں وہ لوگ جو روک دیے گئے، حرمہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں روک دینا کسی چیز کو، تو جن سے مال کو روک دیا گیا ہے ان کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے ایک معلوم حق اپنے مالوں میں رکھیں آپ لوگ۔ تو سالانہ زکوٰۃ میں سے نکال دینا سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ پورے سال اس کو بڑھائیں اور آخر میں تھوڑا سا مال رکھ دیں۔ کوئی حدیث اللہ کے رسول سے سند سے ثابت نہیں ہے، جو سیاست آپ پڑھتے ہیں ان میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے سوائے ابو داؤد کے، جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ پورے سال مال کو بڑھانا اور آخر میں مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، کہیں نہیں ہے۔ ابو داؤد میں روایت باطل ہے سند کے اعتبار سے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کہیں نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے اس کو مشہور کیا ہے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جو حاکم ہیں ان کا مال زیادہ سے زیادہ بچ جائے۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے زائد کو خرچ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی باتیں منسوخ کے بارے میں، وہ چاہے کتنے بڑے مفسر ہوں، چاہے وہ آپ کو ایسا پیش کر دیں کہ آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا وہ ایسا پیش کر دے کہ آپ دوزخ میں بیٹھے ہوں، غلط بیان کرے گا، غلط قرار دیا جائے گا۔
چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. آپ دیکھیں گے کس طرح وہ آپ کو اس راستے پر لگا رہے ہیں جو راستہ اللہ کے راستے سے الگ کر رہا ہے اور قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.